الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم حاضرین مجلس، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب کی 3 قسمیں ہیں: اللہ کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اور اسی طرح سے مخلوق کا ادب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ادب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ادب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو بندہ تسلیم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حق ہے بندہ اسے وہ حق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی عبادت کا مستحق سمجھے، اسی کو معبود حقیقی مانے۔ یہ اختصار کے ساتھ ادب مع اللہ ہے، اور اس کے اندر تفاصیل بھی علماء نے لکھی ہیں۔ مثلا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ نصوص میں اللہ کے بارے میں بتلایا ہے وہ ویسے ہی ثابت مانا جائے، اس کی مثال نہ بیان کی جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے جیسی جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہنستا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی کیسے ہنستا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہنسنے کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے جیسے ہنستا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم اس میں توقف اختیار کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہنستا ہے، تو اس بات کو ہم ثابت مانیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہنستا ہے، صفت ضحک جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح سے قرآن میں اللہ کے بارے میں جو چیزیں موجود ہیں، اس کی ذات کے بارے میں یا اسماء کے بارے میں، صفات کے بارے میں، اس پر ہم ایمان رکھیں گے۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یدین کا، ہاتھوں کا اس بات ہے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ فرماتا ہے تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آنکھوں کا اس بات ہے۔ اسی طرح سے الرحمن علی العرش استوى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے احاطے سے باہر ہو۔ یہاں تک کہ ایک پتا بھی روئے زمین پر گرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں وہ چیز ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے بعض بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، جو کہ ایک فاسد عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ کیا نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مورتیوں میں، بتوں میں، اسی طرح سے جو ناپاک جگہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو جو چیزیں جس طرح سے وارد ہیں اللہ کے بارے میں، اسماء کے بارے میں، صفات کے بارے میں، افعال کے بارے میں، اس کو ہم ویسے ہی ثابت مانیں، یہ ادب کی راہ ہے۔ صفت المجیء کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئے گا اور فرشتے جو ہے صف بصف کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آنا یہ حقیقی معنی میں ہے۔ اسی طرح سے صفت النزول جو ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا اخیر پہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے۔ یہ نزول حقیقی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شایان شان ہے، جیسا کہ اس کے ذات کے لیے مناسب ہے۔ ہم اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے، اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جیسا مناسب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ ویسے نزول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ اسی طرح سے جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر آخرت کے بارے میں خبر دی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اس کو ہو بہو مانا جائے۔ جیسے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اور اسی طرح سے بڑے بڑے پہاڑ جو ہے روئی کی مانند اڑنے لگیں گے۔ اب ہمارے عقل میں بات آئے نہ آئے ہم اس کو مانیں گے، تسلیم کریں گے، ادب کی راہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آخرت کے بارے میں آپ نے بہت سارے امور کی خبر دی ہے، آپ نے دجال کی خبر دی ہے، آپ نے اسی طرح سے جو ہے عذاب قبر کی بابت خبر دی ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر امور میں خبر دی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن ہماری عقل جو ہے وہ معیار نہیں ہے۔ جو کچھ نصوص میں وارد ہے ہم کو اس کو من وعن تسلیم کرنا ہے، یہ ادب ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی اہم اور مہم بات یہ ہے ادب کے حوالے سے، جس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو عبادت کے لیے خالص کیا جائے۔ وہ انسان بہت بڑا بے ادب انسان ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی جسے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے شفا دیتا ہے، اور وہ انسان اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق کا مقصد یہی رکھا ہے تاکہ خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عظمت کو اور اس کی کبریائی کو، اس کی جلالت کو ہم تسلیم کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو کسی بھی معنی میں ہم شریک نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سننے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔